برسوں کے بعد پھر اڑے پرچم ہلال کے۔ السلام علیکم۔ چینل مقدمہ سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ جناب، ہندوستان ہی کے ایک اور میڈیا گروپ نے جنم لیا ہے اور یہ سب گورو آریہ کے بعد آنے والے گروپس ہیں، جس میں ایک صاحب جو ہیں وہ میں نے جیسے پہلے بھی بتایا کہ وہ ڈیفنس ٹاکس کے نام سے ایک چینل چلا رہے ہیں، اور وہ خود غالباً فوجی نہیں ہیں، عادی نام ہے ان کا۔ وہ زیادہ تر ریٹائرڈ آرمی آفیسرز جو ہیں انڈیا کے، ان کو لائن پر لیتے ہیں، اور پاکستان کی خاص طور پر جو ہمارے جنرلز کے بارے میں، فوج کو نشانہ بنانا تو گورو آریہ کا بھی پرانا وتیرہ رہا، انہوں نے بھی یہیں سے شروع کیا تھا، لیکن اب اور انہوں نے ہی یہ جنرل عاصم منیر اور جنرل ندیم انجم کے بارے میں یہ خبریں بھی پھیلانی شروع کی ہیں، اور یہ پروپیگنڈا وہ کرنے میں وہ سمجھتے ہیں وہ کامیاب ہو گئے ہیں کہ جی ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم جو ہیں وہ اور جنرل عاصم منیر کے درمیان کوئی رفٹ پائی جاتی ہے، اور کوئی ان کے درمیان ایسے ڈفرنسز چل رہے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کو دھکا دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ چاہ رہے ہیں وہ ان کو دھکا دے کے نکال دیں، اور ندیم انجم چاہ رہے ہیں وہ ان کو دھکا دے کے نکال دیں اور وہ چیف بن جائیں۔ یہ پروپیگنڈا کرانے کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ پاکستان کے عوام کی توجہ جو ہے وہ انڈیا کی اس ذلالت کی طرف سے ہٹا دی جائے جو وہ کشمیر میں کر رہا ہے، وہ ذلالت جو وہ افغانستان کو فیسیلیٹیٹ کر کے اور پاکستان میں ان سے جو کچھ کرا رہا ہے، اور چونکہ اب وہ ایکسپوز ہو چکا ہے، اور وہ شیطان افغانیز جو یہاں صرف تجارت کی غرض سے نہیں آئے تھے بلکہ ان کے آبجیکٹیوز کچھ اور تھے جو اب کھل کر سامنے آنے لگے، اس لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ ریفیوجیز تھے، یہ امیگرینٹس تھے، نان امیگرینٹس ہیں، اب وہ ان کو یہاں سے ہٹایا جائے۔ پھر بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ 2-3 جنریشنز جو یہاں پر پلی بڑھی اور یہاں کی وہ شہریت اختیار کر چکی ہیں اور ان کی طرف سے کوئی ایسی کمپلین بھی نہیں ہے، تو ان کو کچھ نہیں کہا جا رہا ہے۔ صرف وہ لوگ جن کے بارے میں رپورٹس تھیں کہ وہ ہندوستان کے لیے را کے لیے پرٹیکولرلی کام کر رہے ہیں، تو صرف انہی کو یہاں سے ہٹایا گیا ہے، یہاں سے نکالا گیا ہے، اور بہت ہی باعزت طریقے سے ان کو کہا کہ آپ چھوڑ دیں خود ہی، بجائے اس کے چونکہ اب آپ کا ملک جو ہے وہ آزاد ہو چکا ہے، بقول لوگوں کے کہ امریکن تسلط سے آزاد ہو گیا ہے، تو اب وہ ان کو کہا گیا کہ اب آپ کے ملک کے حالات اچھے ہیں، اب آپ یہاں سے چلے جائیں۔ آج ایک بات میں نے اور کرنی ہے، جو ڈبل ایجنٹ کا جو کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں نہیں، پوری دنیا میں جو ہے، جو بڑی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، وہ ایک زمانے میں ڈبل ایجنٹ جو ہے وہ رکھا کرتی تھی، پھر آہستہ 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 ڈبل ایجنٹس جو ہیں ان کے حوالے سے رزلٹس اچھے نہیں آئے۔ کہاں اچھے نہیں آئے؟ جہاں جس ملک نے ان کو ڈبل ایجنٹ بنایا اور پھر کسی دوسرے ملک کے لیے کام کرنے کے لیے کہا کہ تم ان کے لیے بھی کام کرو تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ وہ ہمارے لیے کیا ارادے رکھتے ہیں، اور اس کے لیے کہ ان کی تعریفیں بھی کرو اور ان کو انفارمیشن بھی فیڈ کرو کچھ ایسی جس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اسٹیٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ فارمولہ جو ہے اب فیل ہو چکا ہے، خاص طور پہ ان ممالک میں جہاں کی کرنسی بہت چھوٹی تھی۔ تو جس بڑی کرنسی کے ملک میں ان کو پینیٹریٹ کیا گیا ڈبل ایجنٹ بننے کے لیے، وہ اس بڑی کرنسی کے دام میں گرفتار ہو گئے۔ اٹس نیچرل، جو بکنے کے لیے تیار ہو جائے وہ کہیں بھی بک سکتا ہے، تو پھر وائی ناٹ اے بگ کرنسی؟ زیادہ پیسے کیوں نہیں، زیادہ زندگی کی کمفرٹس کیوں نہیں؟ یہ انسان کی نیچر میں شامل ہے۔ وہ تو کوئی ہوتا ہے جو تزکیہ نفس کرتا ہے اور اپنے پیروں پر جم کے اپنی ہی جگہ پہ کھڑا رہتا ہے، اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ کسی اپنے ملک کی کسی ایجنسی یا کسی اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ ہو، اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ پاکستان کے کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو پاکستان کی فوج سے محبت کرتے ہیں، اور پاکستان کی ایجنسیز سے اگر ان کو کوئی شکایت بھی ہے تو کسی انڈیویجول کی اگر وہ مذمت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اداروں کی مذمت کریں، نہیں کرتے۔ اس کے لیے ایک ریفرنڈم بھی کرا لیا جائے
اور کسی پرائیویٹ فرم سے، کسی کریڈیبل فرم سے کرایا جائے. ہم تو اپنی اسٹیبلشمنٹ کو یہی کہیں گے کہ یہ ڈبل ایجنٹ والا، جس میں آرزو کاظمی کا نام لینا چاہوں گی، میں نہیں جانتی تھی یہ کون خاتون ہے، لیکن مجھے پنڈی سے کسی نے کہا، اسلام آباد سے بھی، کہ یہ عورت تو ڈبل ایجنٹ ہے. پھر میں نے ان کے پروگرام دیکھنے شروع کیے تو مجھے لگا کہ یہ شی از اے ڈبل ایجنٹ. لیکن پھر مجھے اب ان کا جھکاؤ جو ہے وہ کسی اور طرف نظر آ رہا ہے، اور ہو سکتا ہے یہ کوئی تیسرا ملک بھی ہو جس کی کرنسی ہندوستان سے بھی بڑی ہو اور اس کی لائن وہ ٹو کر رہی ہوں. میں نے زیادہ ان کو نہیں دیکھا، بہت کم دیکھا ہے، لیکن یہ میرا ان کے بارے میں میری آبزرویشنز ہیں. ایک صاحب تھے جو ہمارے تجربے میں ہیں، ڈی ایم جی سے ان کا تعلق تھا، آفیسر اچھے تھے، ان کا قتل بھی ہوا تھا. وہ ڈبل ایجنٹ بنا دیے گئے تھے. ورلڈ بینک کے پے رول پر تھے، ورلڈ بینک کے لیے کام کرتے تھے باقاعدہ، اور آفیشلی کام کرتے تھے لیگلی، اور پاکستان میں بھی تھے. پاکستان میں ان کی بڑی اچھی پوسٹنگز رہی ہیں، میں نے بھی ان کے ساتھ کام کیا ہے. when I was with کراچی ایڈمنسٹریشن he was DC ساؤتھ، اینڈ بیفور دیٹ he was ڈسٹرکٹ ایسٹ میں ڈپٹی کمشنر ہوتے تھے، اور اچھے کمپیٹنٹ آفیسرز میں ان کا شمار ہوتا تھا. تو ایسے ہی لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے جن کی کمپیٹنسی کی شہرتیں ہوں. لیکن ان صاحب نے وہی کیا کہ ڈبل ایجنٹ ہوتے ہی انہوں نے اس دوسرے ملک میں بہت سارے ایسٹس بنا لیے، اور وہ ایسے کام کرنے لگے کہ پھر پتہ چل گیا کہ وہ ان کی منزل کہاں ہے. یہاں سے نکال بھی دیے گئے، اگر فورسڈ ریٹائرمنٹ پہ بھی بھیج دیے گئے، یا ان کو ٹرمینیٹ کر دی گئیں سروسز ان کی، تو وہ کہاں جا کے پناہ لیں گے. تو جب یہ پتہ چلا، اور اسی طرح اس ملک کو بھی پتہ چل گیا، ان کو تو پہلے سے ہی معلوم تھا، ان کو بتا دیا گیا تھا کہ مجھے یہ کہا گیا کہ میں آپ کے خلاف کام کروں. تو اب یہ نہیں معلوم کہ کس نے ان کو ٹکایا. یہ یاد رکھیے گا، ڈبل ایجنٹ کی سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہوتی ہے کہ اس کے قتل کی ذمہ داری جو ہے نا، وہ کوئی لینے کو تیار نہیں ہوتا، اور کس نے یہ کام دکھایا ہوتا ہے. بے شک جو قاتل ہائر کیے جاتے ہیں وہ یہیں سے ہوتے ہیں، وہ کوئی اور تیسرے. کرائے کے قاتل تو بہت ہمارے یہاں دستیاب ہیں. بے نظیر صاحبہ کے لیے کہا گیا کہ بیت اللہ محسود کو ان کے لیے ہائر کیا گیا، تو بیت اللہ محسود کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کا تو کام ہی یہی ہے، یہ ان کا پروفیشن ہے. ایک قبرستان آپ جاتے ہیں تو ایک گورکن کا کیا کام ہوتا ہے؟ مردے دفن کرنا. یہ اس کا پروفیشن ہے، یہ اس کی روزی روٹی ہے. تو کرائے کے قاتلوں کی روزی روٹی یہی ہوتی ہے. تو ایک کرائے کے قاتل کو پکڑا اور ان صاحب کو ٹکا دیا گیا. تو یہ خیال رکھیے گا آرزو کاظمی صاحبہ. اور عورت تو ویسے بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ وہ ناقص العقل ہوتی ہے، عقل کو کم اور دماغ کو زیادہ استعمال کرتی ہے. ایک تو لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ برین اینڈ وزڈم آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. عقل کا دماغ سے کوئی تعلق نہیں ہے، عقل کا تعلق دل سے ہے. اور جو عقل ہے، آپ سب کو یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تو دماغ کی بنیاد پر نہیں، عقل کی بنیاد پر. دماغ تو جانوروں کے پاس بھی ہوتا ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میرا خیال ہے آپ اپنا تجزیہ خود ہی کر لیں. کاظمی ساتھ لکھتی ہیں تو یقیناً کسی امام کی اولاد میں سے، امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے ہیں آپ. تو اور کچھ نہیں تو اپنے آباء و اجداد اور اپنے بزرگوں کی تاریخ کا مطالعہ ہی کر لیجئے کم از کم، تو شاید آپ دنیا کی حرص و حوث سے پیچھے ہٹ سکیں. گو کہ یہ ممکن ہے لیکن مشکل بھی ہے. ممکن اس وقت ہے جب آپ تزکیہ نفس کریں، اور یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اور میں آپ کو ایک مجلس ریفر کر رہی ہوں جناب علامہ رشید ترابی صاحب کی، جو تزکیہ نفس کے بارے میں ہے. ان کی 3 بڑی زبردست مجالس ایسی ہیں جن کو میں ہمیشہ سامنے رکھتی ہوں. ایک رزق کو انہوں نے کیسے ڈیفائن کیا کہ رزق ہے کیا. خالی یہ گندم کی روٹی اور چاول اور یہ پھل کھانا جو ہے یہ رزق نہیں ہے. اسی طرح یقین، کہ یقین کیا چیز ہوتی ہے. اور تزکیہ نفس، اپنا جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے، خود احتسابی کے عمل سے گزرنا، یہ بہت مشکل کام ہے. لیکن آپ پڑھی لکھی ہیں، خاندانی خاتون ہیں،
اچھے خاندان سے تعلق ہوگا آپ کا. اچھے خاندان کا مطلب امارت یا اقتدار یا کوئی اور چیز نہیں ہے. ائمہ طاہرین کی اولاد میں سے جو بھی ہوگا یقیناً وہ اچھا خاندانی انسان ہوگا، یہ میرا ایمان ہے. تو ان کا گو کہ یہاں تو جعلی سیدوں کی بھی تو بڑی بھرمار ہے بھائی. پاکستان میں تو ادھر بارڈر کراس کیا اور ادھر سید بن گئے. لیکن ان کا کنڈکٹ اور ان کا کردار بتا دیتا ہے کہ یا تو خون میں کہیں خرابی ہے، کہیں ملاوٹ ہے کسی نسل میں، کسی شجرے میں، یا جعلی ہیں، سید ہیں یہ. تو یہ چیزیں بھی دیکھی جاتی ہیں. تو جو وہ عادی صاحب جو ہیں اور دوسرے بھی 2-3 یوٹیوبر آئے ہیں ہندوستان کے جو آرزو کاظمی کو بہت زیادہ آن لائن کرتے ہیں، اور گورو آریہ بھی کرتے تھے پہلے، اب وہ ان کے ساتھ شاید نہیں ہیں. تو کہیں کہیں ان کو وہاں بھی جج کیا جا رہا ہے ہندوستان میں بھی کہ یہ ہمارے ساتھ کوئی استادی تو نہیں کر رہی، کوئی چھل فریب، کوئی وومن کہتے ہیں نا تریا ہٹ بال ہٹ راج ہٹ، بادشاہ کی ضد اور بچے کی ضد بال ہٹ. اور تریا، یہ جو تریا چلتر کہتے ہیں نا جس کو، تو کوئی تریا چلتر تو نہیں کر رہی ہے عورت آرزو کاظمی ہمارے ساتھ، وہ بھی دیکھ رہے ہیں. تو یہاں کے لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے. اور سب سے زیادہ تو خود آرزو کاظمی آپ کو اس معاملے میں خود احتسابی کے عمل سے گزرنا ہوگا، ورنہ انجام ہم نے آپ کو بتا دیا ہے. یہ بھی نہیں پتہ چلے گا کون تھا جس نے آپ کا کام تمام کر دیا. یہ جو عادی صاحب ہیں ان کے ساتھ جنرل دشانت بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اپنے تجربے بھی وہ بتاتے ہیں. کچھ جنگوں میں شامل رہے ہیں، 65 کی وار میں بھی کہتے ہیں، 71 کی وار میں بھی وہ شامل تھے. تو اپنے جنگوں کے تجربے بتاتے ہوئے ٹھیک ہے ہر سپاہی یہ سمجھتا ہے کہ اس نے اپنا کام دیانتداری سے کیا، اور 1-2 حقیقتیں بھی بتاتے ہیں کہ ان کا چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ ایک فلیٹ میں اپارٹمنٹ میں رہتا ہے. ٹھیک ہے، یہ حقیقت ہے، اور اگر وہ وہاں رہتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ صرف ایک اس مثال کو سامنے رکھ کے آپ یہ بتانے کی کوشش کریں کہ پاکستان کا ہر آرمی چیف جو ہے وہ بکاؤ تھا اور اس نے پاکستان کو کہیں نہ کہیں بیچا ہے، فروخت کیا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. کسی ایک آدمی کی مثال لے کر ساری فوج کی ہائی کمان کو آپ ذلیل نہیں کر سکتے. اچھی مثالوں کو بھی سامنے رکھا کریں. یہی کہنا تھا آپ سے. خدا حافظ. افسانہ ہستی ہم اپنے آقا کو سنا